چیمہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم نے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایج آف انفارمیشن ہے، اور اب ایک نیا سلسلہ، تو نیا بھی نہیں بلکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، ایک ایج آف ڈس انفارمیشن اب شروع ہو چکی ہے۔ اس دور میں جب الیکشن سامنے کھڑے ہیں تو آپ کتنی بڑی پرابلم، سب سے پہلے تو بتائیے، پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں تو ویسے اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ 2016 میں جب امریکن الیکشن آیا اور ٹرمپ جو ایز اے کینڈیڈیٹ آئے، اور اس کے بعد کہ جو فیک نیوز کی ایک انڈسٹری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنی پروفٹیبل انڈسٹری ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کی ایک اپیل ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اپنی اپنی مرضی کے لوگوں نے سچ تراشے ہوئے ہیں تو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں سے اس کی ویلیڈیشن چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک یوٹیوب چینل شروع کیا، تو میں ایک سو کالڈ ایک ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ تھا، تو اس سے میں ایڈوائز لے رہا تھا۔ ویسے ہی مجھے کہیں سرے راہ مل گئے تو میں ان کو پوچھ رہا تھا کہ آپ کو ایڈوائز کریں۔ اس نے کہا جی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے دو چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ادھر دو چیزیں جو ہے نا سیل کرتی ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا ہیٹ اور فیئر۔ تو میں نے سوچا بعد میں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے کنزیومر تو انسان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کی ایک ہیومن اپیل ہے۔ اچھا، تو وہ پھر لوگوں نے آج بھی دیکھ لیں، جتنی ایک ہم ایک پولرائز انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اور جو نفرت کی دیواریں ہیں وہ درمیان میں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ ادھر سے ادھر بھی نہیں جا سکتے، تو وہ جدھر جدھر بیٹھے ہوتے ہیں اور جس طرح کے سچ سے وہ متعارف ہوئے ہوتے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو ان کو سناتا ہے وہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس کی ایک باقاعدہ بہت سارے لوگ دے ہیو اے ریزن ٹو ڈو دیٹ، یعنی ناٹ اے گڈ ریزن، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ ایک پروفٹ میکنگ، اس کے کنزیومرز موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی دیر ہو گئی آپ کو جرنلزم کے اندر۔ جرنلسٹ کے لیے مجھے تو لگتا ہے اب زیادہ مشکل کام یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ پہلے تو صرف خبر دیتے تھے، اب غلط خبر کو بھی ہمیں ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے، فیکٹ چیک کر کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں یہ کام بھی کرنے پڑیں گے، لوگوں کو یہ بھی انفارم کرنا پڑے گا کہ جناب یہ خبر غلط ہے۔ لیکن کبھی کبھار تو غلطی سے کچھ لوگ اس کو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ فیکٹ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے عنصر موجود ہیں جو ڈیلیبریٹلی فیک نیوز کو پروموٹ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ واقعی پھیلے اور ان کو سپورٹ ملے؟ بہت شکریہ منصور۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہی ایک ڈیفینیشن ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں جو فرق ہے۔ کچھ جگہوں پہ پروپیگنڈا کے لیے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے منظم انداز میں، جس کی طرف اشارہ بھی دیا عمر چیمہ صاحب نے، کہ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے۔ لیکن کہیں پر مس انفارمیشن، جس میں ان انٹینشنلی آپ جو ہے وہ اپنی معصومیت میں بہت ساری خبروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ ہم عام طور پہ ہمارے ہاں جو بڑی ایج کے لوگ ہیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس خود اگزامپل ہوتی ہے، میری والدہ کئی دفعہ آ کر کہتی ہیں کہ سنیں اڈیالہ میں جیل میں زہر دے دیا گیا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اس قسم کی خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ایڈ آن کیا ایک اور چیز نے، وہ ہے اے آئی اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور اس سے متعلق جو وہ تصویریں بناتے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ڈیجیٹل لٹریسی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک حد تک تو آپ اس قسم کی کانفرنسز کر کے، میں اس انیشیٹو کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی۔ امبر صاحبہ نے سی جے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آئی ویریفائی کے حوالے سے ہمیں جو بتایا کہ فیکٹ چیکرز تو پاکستان میں تھے، بہت بہترین انداز میں کام کر رہے تھے، اور انٹرنیشنلی بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک پرابلم یہ پیش آئی کہ سب آئسولیشن میں کام کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر بھی ایک جو پڑھی لکھی آبادی ہے وہ تو فیکٹ چیک کر سکتے ہیں، ان کا سورس آف انفارمیشن پاکستان کے پروفیشنل میڈیا ادارے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے عام لوگ جو ہیں جن کو اس حد تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی خبر ٹھیک ہے، اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی آڑ میں بہت سارے لوگ اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا آگے پھیلاتے ہیں، جس میں انڈیویجولز بھی شامل ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے پاکستان کے اندر عناصر ہیں جو تشدد اور اس قسم کی نفرت انگیز باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی معصومیت میں اس قسم کی خبروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرحاد صاحب، اب میں ذرا تھوڑا سا اپنی جرنلسٹک کمیونٹی کو بھی میں بیچ میں لانا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ صحافی ڈیلیبریٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے بعد فیک نیوز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ کبھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کہ اگر کسی سے، جس طرح ابسا کہنی تھی،
معصومیت میں غلطی ہو گئی, لیکن اگر ایک پیٹرن بن جائے اور ڈیلیبریٹلی ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد, اکثر ٹویٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹس کر دی جاتی ہیں, جب وہ فیک ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ڈو یو ایکچولی سی اے پلان بیہائنڈ دس, یا وہ بھی معصومیت کے زمرے میں آئے گا؟ میں صحافیوں کی اس مرتبہ بات کر رہا ہوں. آئی تھنک بڑا زبردست کوشچن آپ کا. یہ جس طرح عمر نے بات کی کہ یوٹیوب چینل میں شروع کر رہا تھا, مجھے ایک ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ نے بتایا یہ کرو گے تو تمہارا چینل چل جائے گا. تو جب صحافیوں کو بتایا یہ جائے گا ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ کی طرف سے کہ بھائی یہ چیز اٹ ورکس, تو وہ یہی پک کریں گے. تو آپ بیٹ, کلک بیٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیسکلی اندر کانٹینٹ کچھ اور ہے شو کے, لیکن وہ جو اوپر آپ وہ اس کا کور پیج دیکھتے ہیں ان کی یوٹیوب ویڈیو کا, یا ان کی گرافک پوسٹ جو آپ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں, وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. جو کانٹینٹ جو شو کے اندر ہوتا ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی اب ہم دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پہ. مسئلہ ہے کہ اگر آپ جتنے مرضی آئی ویریفائی پلیٹ فارم لانچ ہوا, گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن لٹریسی کیمپینز جب تک نیشن وائڈ کیمپینز نہیں ہوں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور اب الیکشنز کا دور ہے, تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے, ایک تو پہلے مینیفیسٹوز کسی کے آئے نہیں, جن کے آئے بھی تو آپ کو کوئی ڈس انفارمیشن پہ بات نہیں نظر آئے گی, جبکہ یہ سب سے بڑے وکٹمز ہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز اگر خود کرتی بھی ہیں, یہ وکٹمز بھی بہت بڑی ہیں. مطلب دی ادر ڈے آئی واز سینگ, ایک صحافی ہیں, آئی وونٹ نیم, انہوں نے ایک خبر دے دی کہ جی 97 ارب روپیہ ایک سیاستدان کے گھر سے نکلا, 97 ارب روپیہ. اب اس خبر کے اس پہ ان کے ٹی وی چینل نے ایکشن لیا, ان کو نوکری سے نکال دیا. دس گائے میڈ اے کریئر آؤٹ آف اٹ, سینگ کہ یہ دیکھیں جی میرے ساتھ تو زیادتی کر دی ہے, یہ وڈیرا اور شاہانہ نظام جو ہے یہ میرے خلاف آ گیا. ناؤ ہی ہیز آئی تھنک تھاؤزنڈز آف فالوورز آن یوٹیوب. تو یہ ایک بزنس ماڈل بھی بن چکا ہے آئی تھنک. زہرا صاحبہ, آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے آئی ویریفائی کے حوالے سے کہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں تو بینگ اے جرنلسٹ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیشہ فیکٹ چیک, میں چھوٹی موٹی کوشش خود بھی کرتا رہتا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کا تو پورا ایک پروجیکٹ ہے. کس طرح آپ لوگ آئی ویریفائی کریں گے؟ آپ لوگ خبر کو کس طرح فیکٹ چیک کریں گے؟ اگر کسی نے آپ کو ہی کہہ دیا کہ جناب آپ لوگ ہی خبر جو ہے وہ فیکٹ کو ٹوسٹ کر رہے ہیں, ہمارے پہ یہ بھی الزام لگ جاتا ہے جرنلسٹ میں, آپ فیکٹ کو ٹوسٹ کر رہے ہیں, آپ کو کس طرح اس سے جو ہے وہ جان خلاصی ہوگی آپ کی, یہ بتائیے. سو آئی تھنک ایڈوانٹیج یہی ہے کیونکہ آئی ایم این ایکٹیو جرنلسٹ اینڈ آئی ایم ود دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم, اینڈ کیونکہ اب میں یہ بھی لیڈ کر رہی ہوں, تو دا ون تھنگ آئی آئیڈینٹیفائڈ از, اور اس میں آئسولیشن والی بات بھی آ جاتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ گڈ انف ٹو سے کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے. یو کین ناٹ جسٹ سے دیٹ. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ میڈیا اپنی آئسولیشن میں بھی کام کرتی ہے, بٹ دا میڈیاز ریپوٹیشن اوور دا لاسٹ 6 years has taken a massive hit. تو اس میں پولرائزیشن بھی آ جاتی ہے, جو عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ اتنا ڈیوائڈ ہے اس وقت کہ لوگ یوزلی دے ٹرن ٹو دا اینکرز اور دا میڈیا پیپل دیٹ دے تھنک آر اوکے, جو ان کا نیریٹو ان کو سنائیں گے, جو چیزیں وہ سننا چاہتے ہیں وہی وہ سنیں گے. سو صرف یہ کہنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو وٹ وی آر ریئلی ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو بریک اٹ ڈاؤن. تو اگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے, تو ہم اس کے ساتھ آپ کو ایویڈنس بھی دیں گے. وائی از اٹ ٹرو, وائی شوڈ یو بلیو اس. بیکاز آپ اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اگر ایک آرٹیکل لکھا جائے, جی جی, اسے آپ کس طرح برانڈ کریں گی؟ اس کو ہم کس طرح برانڈ کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ فیک کہلائے گا, نہیں کہلائے گا؟ ہاؤ ڈو یو برانڈ دیٹ؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک the article itself can be categorized as a fake or true or anything, but جس کے لیے وہ لکھا گیا ہے یا جس سے لکھوایا گیا ہے, what is the claim exactly? کیونکہ اگر آج میں بھی میرے خیال میں پردے ہٹا کے بات کرتا ہوں. نہیں میرے خیال میں کیا کرنا ہے, پردے ہٹا کے بات کرتے ہیں. اکانومسٹ کے اندر خان صاحب کا جو آرٹیکل چھپا ہے, جی جی, اب اس پہ ایک جگہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھوایا گیا. کلیمز دو ہیں. کلیمز ایک یہ کلیم ہے کہ انہوں نے لکھوایا ہے تھرو اے آئی, اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہے. ایک کورٹ کے اندر کی بات جو کہی گئی ہو, جو کہ ایک انکارسریٹڈ بندے نے کہی ہے, آپ اسے کیسے ویریفائی کریں گے؟ یو کانٹ, بیکاز کورٹ کے اندر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, نظام سلارزئی صاحب, ایک جملہ بیچ میں یہاں سے میں نے سنا, فرحاد صاحب نے کہا تھم نیلز کے بارے میں. ایک تو تھم نیلز جو ہیں وہ بھی بڑے مسلیڈنگ ہوتے ہیں, اور کلک بیٹ. Is there a halal clickbait and a haram clickbait? There is. Halal clickbait is
is a clickbait or a graphic जिसमें आपने information ठीक दी हो और वो अगर आप सोलो भी शेयर करें तो वो information गलत ना साबित हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर्स दिए, नंबर 3 नीचे आपने थोड़ा सा लिखा हुआ है पाकिस्तान डायबिटीज़ पे वर्ल्ड रैंकिंग में ही है. उसके नीचे स्टोरी क्या है वो पढ़ने के लिए अगर बंदा लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स में जाता है दैट्स फाइन. ठीक. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान नंबर 3 है, आगे कुछ नहीं बोलते, दैट्स मिसलीडिंग, दैट्स हराम क्लिकबेट. तो इसमें किस में है? अच्छा, जब फेक न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं और फैक्ट चेकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी ब्रॉड कैटेगराइजेशन वो बड़ा टर्म ले लेते हैं, उसकी कैटेगरीज हम नहीं देखते. डॉक्टर्ड चीज़ें होती हैं उसमें, डॉक्टर्ड इमेजेस होती हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस होती हैं. फिर उसमें कुछ होता है जिसका मिसिंग कॉन्टेक्स्ट होता है. आपने एक पार्ट उठा लिया, 2 पार्ट्स छोड़ दिए, 2 पार्ट्स उठा लिए, एक स्पीच से एक पार्ट छोड़ दिया और उसको आपने अपनी मर्जी से एडिट कर दिया. ठीक. फिर उसमें मिसलीडिंग होता है. आपने 4 फैक्चुअल चीज़ें लिखी होती हैं, उसके बीच में एक फॉल्स चीज़ घुसाई होती है, तो वो उसके अंदर चली जाती है. तो इन कैटेगरीज को रिकग्नाइज करने के लिए फैक्ट चेकर्स की ट्रेनिंग और ये चीज़ें न्यूज़ रूम्स में बहुत ज़रूरी हैं. अब न्यूज़ जो मीडिया का रुझान है वो किस तरह आया, फ्रॉम 9 o'clock बुलेटिन ऑन ब्रॉडकास्ट वी कम टू अ ब्रेकिंग न्यूज़ साइकिल 24/7. फिर अखबार रात को, आधी रात को छपने के लिए जाता था, अगले दिन छपता था, पूरा दिन होता था पूरे मुल्क के लिए उसको पढ़ने का, उसमें अगर कोई गलती है वो निकालने का. अब वेबसाइट्स हैं. ठीक. वेबसाइट्स में स्टोरी की स्पीड जो है वो 10 से 15 मिनट है अगली स्टोरी आने तक, और वो आती जाती है. अब किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो 24 घंटे हर स्टोरी 5 मिनट बाद ऑन ग्राउंड कवर करवाए. होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से उठा लेती है इन्फॉर्मेशन, दूसरी तीसरे से उठा लेती है, तीसरे चौथे से उठा लेती है. इस चेन रिएक्शन में अगर प्राइमरी रिपोर्टिंग वाली वेबसाइट ने कुछ गलत किया है, वो चेन रिएक्शन पूरी मीडिया के उस पर आ जाता है. ठीक. वो इस वेबसाइट से ये उठाएगा, इससे ये उठाएगा, इससे ये उठाएगा, और ये कहेंगे यार मैंने तो वहाँ से उठाया था. भाई आपके पास अपना भी फैक्ट चेकिंग का एक निज़ाम होना चाहिए. अगर आप एक न्यूज़ उठा रहे हैं पहले उसको वेरीफाई करें, अगर वो ठीक है तो आप चलें. फिर साइट भी कोई नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अनोनिमस. मतलब जब आप फैक्ट चेकिंग करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा वो स्टोरीज फैक्ट चेकिंग के काबिल होती हैं जिसमें अनोनिमस सोर्स होता है. क्योंकि जब तक आपके पास प्राइमरी सोर्स नहीं होता आपके पास फैक्ट नहीं होता. ठीक. आप सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज पे जब जाते हैं तो वो बात वैसी ही बीच में कहीं ना कहीं इधर उधर हो चुकी होती है. एंड देन एडेड टू दैट वो अखबार और ब्रॉडकास्ट की तो जो एवोल्यूशन हुई, साथ ट्विटर आ गया, टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया. एंड आई से दिस एवरीवेयर कि पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप की फैक्ट चेकिंग का अभी तक कोई तरीका है. एंड स्पेशली द फैमिली ग्रुप्स, एनी ग्रुप. अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्टोरी अपने रिपोर्टर से लेके उसको वेरीफाई करके लगा भी दूं और एक ग्रुप में डाल दूं, वहाँ से मेरे एक अंकल होंगे जो 20 साल पहले रिटायर हो चुके होंगे, वो आगे से यार ये सही है ऐसे ही. और वो उन्होंने कहीं से क्लिक बेट उठाई होगी. तो उसका अभी तक कोई तरीकाकार किसी फैक्ट चेकिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स का कुछ नहीं किया जा सकता. ठीक है.